نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو روایت ہم پڑھنے لگے ہیں اور امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں اس روایت کو 3 مقام پر لائے، 844، 1477، 2480۔ پھر صحیح مسلم شریف کے اندر امام میں مسلم 593 نمبر حدیث لائے، سنن ابی داؤد میں 1505 پر، پھر سنن نسائی کے اندر 1341، 1342 پر، یعنی سیاستہ کی 4 کتابوں میں یہ روایت ہے۔ اور اس روایت کے اندر چند مختلف باتیں ایسی ہیں کہ جو سمجھنے والی ہیں۔ پہلے روایت پڑھتا ہوں ساری، پھر اس کے بعد اس پر گفتگو کریں گے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اکابر صحابہ کرام میں سے ہیں، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب حضرت وراد نے سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا کہ میری طرف وہ چیز لکھ کر بھیجیں جو آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ تو انہوں نے یعنی حضرت مغیرہ نے یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے، کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور وہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، جسے تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا کوئی نہیں، اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں، کسی کو اس کی بزرگی نفع نہیں دے سکتی۔ اور ان کی طرف لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضول گفتگو، بہت زیادہ سوال کرنے اور مال کو ضائع کرنے، ماؤں کی نافرمانی کرنے، بیٹیوں کو زندہ درگور یعنی گاڑنے، اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک رکھنے اور زبردستی کسی کا مال چھین لینے سے منع فرمایا۔ یہ پوری روایت ہے۔ اب اس کی پہلی بات جس پر گفتگو کرنی ہے، یہ واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد کا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ فرمان بھیج رہے ہیں کہ آپ نے جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ وہ سب مجھے لکھ کر بھیج دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آزاد خیال محققین ہیں، جنہوں نے اسلام کو سٹڈی اسلامک سورسز سے نہیں کیا، جنہوں نے قرآن، حدیث، فقہ، ائمہ اسلام کے طریق پر اسلام کو سٹڈی نہیں کیا، انہوں نے مغربی کلچر سے اسلام کو سٹڈی کیا۔ وہ لوگ آج کل یہ بحث و مباحثہ کرتے آپ کو نظر آتے ہیں مختلف مجالس کے اندر، ٹائی پینٹ کوٹ پہن کر بعض لوگ بہت سارے مجمع میں بھی اس طرح کی غلطی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک کلچر ہے، لوگ سمجھتے ہیں جو ٹائی پینٹ کوٹ پہن کے کھڑا ہے نا وہ دنیا کا بہت پڑھا لکھا آدمی ہے۔ دیکھیں، وہ دنیاوی پڑھا لکھا آدمی تو شاید ہو سکتا ہے، پر دینی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوتا۔ دینی مذہبی پڑھے لکھے علماء ہوتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا، یہ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب آئے نا تو انہوں نے حدیث کو لکھنا شروع کیا، لہذا اس سے پہلے یہ علم سینہ بسینہ آ رہا تھا۔ تو امام بخاری سے اس کے لکھے جانے کی شروعات ہوئی، پھر آگے کتابیں لکھی گئیں، پھر ایک شک وارد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو پیدا ہوئے 194 ہجری میں ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق 202 ہجری میں پیدا ہوئے، تو پیدا ہوتے ہی تو امام بخاری نے نہیں لکھ دی نا کتاب۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری 16 سال 3 جلدوں کی صحیح بخاری لکھی ہے، اور وہ ظاہر آپ جوان ہوئے ہوں گے، آپ نے تعلیم حاصل کی ہوگی، اور تعلیم میں جب آپ پختہ ہو گئے ہوں گے تو اس کے بعد ہی لکھنا شروع کی ہوگی نا بخاری۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بخاری لکھے جانے کا جو واقعہ ہے یہ 220-25 کے لگ بھگ یہاں کہیں شروع ہوا ہے یہ کام۔ تو وہ شک وارد کرتے ہیں کہ 250 سال یا 250 سال یہ جو حدیث کا علم ہے
یہ صرف سینہ بسینہ آتا رہا، یہ لکھا نہیں جاتا تھا۔ اب میں یہ حدیث پاک اس بات کی گواہ ہے کہ حدیث لکھنے پڑھنے کا جو عمل تھا نا، یہ امام بخاری تو بہت بعد میں پیدا ہوئے، یہ تو صحابہ کرام کے دور میں شروع ہو گیا تھا۔ آپ دیکھیں نا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، اور وہ جن کی طرف پیغام بھیج رہے ہیں کہ آپ مجھے لکھ کے بھیج دیں، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اکابر صحابہ کرام میں سے ہیں، وہ بھی صحابی ہے، تو یہ لکھ کے بھیج دینے کا پیغام بھیج رہے ہیں، اور وہ لکھ کے سب کچھ بھیج رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس یا تو یہ علم پہلے سے لکھا ہوا تھا، یا پھر انہوں نے لکھ کر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تو حدیث کے لکھنے پڑھنے کا عمل پہلے شروع ہو چکا تھا کہ نہیں ہو چکا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آزاد خیال محققین، جن کو سیکولر محققین کہا جاتا ہے، یہ انہوں نے افسانہ سنایا ہے قوم کو، اور علم حدیث کے اوپر شک وارد ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ لوگ آج علم حدیث کو اگر کچا علم سمجھتے ہیں سیکولر لوگ، تو اس گناہ کے ذمہ دار وہ سارے لوگ ہیں۔ امام بخاری پیدا ہوئے 194 ہجری میں، ایک روایت کے مطابق 202 ہجری میں۔ دونوں روایتوں کو سامنے رکھیں، امام بخاری کے پیدا ہونے سے پہلے حدیث کتابی صورت میں 100 سے زیادہ کتابیں چھپ چکی تھی۔ میں نام لے سکتا ہوں، مطلب ایک مثال، سنن دارمی اٹھائیں جو علماء پڑھتے ہیں، سنن دارمی یہ امام بخاری سے پہلے ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بعد میں پیدا ہوئے، یہ ان سے پہلے ہی امام ہیں، ان کی کتاب ان سے پہلے ہے۔ مسند احمد بن حنبل یہ کم و بیش کو 30 سے 40 ہزار حدیث کا جو مجموعہ ہے، جو آج کل 52 جلدوں میں حکم حدیث سے بیروت سے چھپ چکا ہے، اتنا بڑا حدیث کا ذخیرہ امام بخاری سے پہلے چھپ چکا ہے۔ ایون کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسی امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے پاس زیر تعلیم بھی رہے۔ مسند امام شافعی وہ امام بخاری سے پہلے لکھی گئی، موطا امام مالک پہلے لکھی گئی، موطا امام محمد پہلے لکھی گئی، مصنف عبد الرزاق پہلے لکھی گئی، سنن ابو بکر ابن ابی شیبہ پہلے لکھی گئی۔ اس طرح 100 سے زیادہ کتابیں ہیں جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پیدا ہونے سے پہلے حدیث کی کتابیں مرتب ہو گئی تھی۔ وہ لوگ کس بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں مجمع کے اندر کہ امام بخاری نے حدیث لکھنے کے عمل کو شروع کیا ہے؟ ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ ان کا فقدان علم اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اسلام کو اسلامک سورسز سے سٹڈی نہیں کیا۔ انہوں نے پڑھا لندن یونیورسٹی سے، دین مسلمانوں کا ہے پر پڑھا عیسائیوں سے ہے، اور عیسائیوں سے اسلام کو پڑھ کے مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ کم عقلی ہے، یہ ناسور ہے میرے دور کا، کہ اب ہم ایسے لوگوں سے دین سمجھتے ہیں جن لوگوں نے ہمارے دین اسلام کو عیسائیوں کے سورسز سے پڑھا ہے، اور اب وہ اسلامی نقطہ نظر بیان کرتے ہیں۔ اسلامی نقطہ نظر اگر آپ نے بیان کرنا ہے نا، تو پھر آپ اسلامک سورسز سے اسلام کو سٹڈی کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیث کا علم یہ صحابہ کرام کے دور حضور کے سامنے لکھا پڑھا جانا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے اوپر اتنے دلائل ہیں کہ اس کو اتنے چھوٹے اور کم وقت میں کور نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اس حدیث پاک سے یہ دلیل واضح ہو گئی کہ حدیث پاک لکھنے پڑھنے کا جو عمل تھا یہ دور صحابہ میں شروع ہو گیا۔ پھر جب تابعین کا دور آیا، اس میں امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت آ گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حدیث لکھنے کے عمل کو شروع نہیں کیا، انہوں نے احادیث کو ابواب کی ترتیب سے جمع کر دیا۔ مطلب ایک موضوع لکھا، اس موضوع کے نیچے اس موضوع کی حدیثیں لکھ دی، تاکہ پڑھنے والوں کو حدیث کے مضامین سے آسانی سے بات سیکھنے سمجھنے اور پڑھنے کی آسانی ہو جائے۔ انہوں نے یہ کام کیا۔ پھر آگے امام مالک ہے، انہوں نے موطا لکھ دی، انہوں نے فقہی ترتیب پہ لکھ دی۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہی ترتیب کے اوپر مسند امام اعظم جو ہے وہ حدیث پاک کے عنوانات بھی ہے، فقہی ترتیب بھی ہے۔ ان ائمہ نے حدیث کو کتابی صورت دی ہے۔ حدیث کی کتابت جو ہے
وہ ان سے پہلے صحابہ کرام کے دور میں شروع ہو گئی تھی۔ لہذا جب کسی بندے سے یہ نکتہ سنے کہ حدیث پاک کو لکھنے کا عمل امام بخاری سے شروع ہوا، بس یہ جملہ سنتے ہی سمجھ لے کہ چاہے ٹائی پینٹ کوٹ بھی پہنا ہوا ہے، سمجھو ایک بدترین جاہل آدمی۔ پھر آگے دیکھیں حدیث پاک کا دوسری بات، انہوں نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ جب بھی نماز پڑھتے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پھر پورا وظیفہ ہے۔ تو اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نماز کے بعد کے اوراد تک تھے، صحابہ کرام ان اوراد کو بھی لکھ لیا کرتے تھے اور پھر آگے اس کی روایت کرتے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تربیت کرتے فرمایا کرتے تھے، فضول گفتگو سے منع کرتے تھے۔ فضول گفتگو ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس سے ایک تو بندے کی اپنی سنجیدگی ختم ہو جاتی، فضول گفتگو کرنے والے بندے کا روب نہیں رہتا دوسرے بندوں پر، اور فضول گفتگو کرنے والے کا اعتماد بھی نہیں رہتا، اور فضول گفتگو کرنے والے کے اندر سے حکمت ختم ہو جاتی، اور فضول گفتگو کرنے والا بندہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے، اور جو زیادہ بولتا ہے اس کا نامہ اعمال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا کام کی گفتگو کرنی چاہیے، اچھی گفتگو کرنی چاہیے، یہ حضور کی تعلیم ہے۔ اچھی گفتگو کریں ورنہ خاموش رہیں، خاموشی سے بہتر ہے اچھی بات کرنا، اور فضول بات یا بری بات کرنے سے بہتر ہے خاموش رہنا۔ تو کہا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ سوال کرنے سے بھی منع فرماتے تھے، بہت زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے۔ دیکھیں نا، علم کی مجلس ہے، استاذ بیٹھے ہیں یا عالم بیٹھے ہیں، مفتی بیٹھے ہیں، تو آپ ان سے امتحاناً سوال مت کریں، وگرنہ اس مجلس کی غیر سنجیدگی کا باعث آپ بنیں گے۔ ہاں، آپ علم کے لیے سوال کر سکتے ہیں، اور وہ بھی مناسب اور سنجیدہ لب و لہجے میں۔ ایک عالم سے سوال کرنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، مطلب آپ کو کوئی سوال کرنا، آپ کھڑے ہو کر سوال کو بیان کر دیں، آپ اس اپنے لہجے میں کرختگی مت لائیں، اپنے الفاظ میں سختی مت لائیں، کیونکہ یہ طریقہ علماء کے سامنے پیش ہونے کا نہیں ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں میڈیا میں، اس میں بعض آزاد خیال محققین کا بھی کردار ہے کہ وہ گفتگو کرتے ہیں نا، مشتعل کرتے ہیں، سخت الفاظ بول کر لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ ممبروں کے اوپر علماء سے اس طرح سوال کریں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، تو پھر آپ ان کو اخلاق کیسے سمجھائیں گے؟ وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر حسن اخلاق کا ایک عظمت حسن اخلاق تھی، اور اس کی انتہا بھی حضور کا مجسم وجود مقدس تھا، وہ جو سنت ہے وہ کیسے سکھائیں گے آپ؟ لہذا سوال کرنے والوں کو پہلے مؤدب ہونا چاہیے، اور پھر محقق سوال کرنا چاہیے، ایسا کہ جو سوال آپ کر رہے ہیں نا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سوال بنتا بھی ہے، ٹھیک ہے، اور علم کے لیے سوال کریں، اور مناسب اور اچھے لفظوں میں سوال کریں، اور جب عالم جواب دے نا تو آپ اس کے جواب کو سنیں، اور سننے کے بعد اگر آپ کی تسلی ہو گئی ہے نا تو پھر آپ بیٹھ جائیں۔ اب ہوتا کیا ہے، لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ سوال پوچھتے ہیں، عالم جواب دے، چونکہ وہ ان کی مرضی کا نہیں ہوتا نا، تو پھر لوگ اس کے اوپر آگے یعنی بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ یہ جو بحث و مباحثہ ہے نا، میں نے کئی لوگ اسی وجہ سے گمراہ ہوتے دیکھے، کیونکہ ان کو چاہیے اپنے من کا جواب، وہ عالم نہیں دے گا آپ کے من کا جواب۔ عالم وہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جو جواب بنتا ہوگا نا، وہ جواب دیں گے۔ بس آپ کے من کو ٹھنڈا کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا سب نے، دین آپ کے من کے تابع ہے کیا؟ بس یہ اپنے اندر سے نکالے۔ سوال کرنے والوں کو چاہیے کہ جب علمی جواب آپ کے سوال کا آ گیا تو پھر آپ اپنے من کا اپنا رانجھا راضی کرنے کے لیے لڑائی مت کریں، اور جو مجلس علم ہوتی ہے اس کے آداب کو برقرار رکھنا چاہیے۔ مجلس علم میں ہم اپنے اکابرین کو جب پڑھتے ہیں اس میں سنجیدگی کا عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے، لہذا مجلس علم میں اگر سنجیدگی نہیں ہے تو سیکھنے سکھانے کا جو ماحول ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گا، بلکہ نقصان ہو جائے گا۔ میں تو یہاں پر ایسے
خطبہ کرام کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو گفتگو کرتے ہوئے خود ماحول کو غیر سنجیدہ بنا دیتے ہیں. اونچی کہے سبحان اللہ، بھئی جو جس طریقے سے بھی کہنا چاہے کہہ لے. کوئی اونچی کہے اس کی مرضی، کوئی نہیں اونچی کہنا چاہتا آہستہ آواز میں کہہ دیا تو ثواب تو اس کو بھی ملے گا. اچھا کوئی بندہ حدیث اور قرآن میں بالکل گم ہے، اس کی توجہ قرآن اور حدیث کے مفہوم کو سمجھنے میں ہے، اور وہ اس انہماک کی وجہ سے سبحان اللہ نہیں کہہ پا رہا، تو یار اس کے اوپر زد و کوب تو مت کرے نا، تو کیوں نہیں کہنا سبحان اللہ. اس طرح تو نہ کریں. عالم کا کام ہے علم کو پیش کرنا، پوری حکمت و دانائی کے ساتھ علم کو پیش کرنا. وہ پھر اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے دماغوں کے اندر وہ باتیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ راسخ فرما دیتا ہے. اور اگر علم کی مجلس کو غیر سنجیدہ آپ کر دیں گے تو پھر غیر سنجیدہ میں لوگ آپ سے یہی توقع کریں گے کہ قاری صاحب کو واقعہ سناؤ اور اس کے اندر شعر و شاعری مکس کر دیں اور اس کے اندر کچھ اس طرح کے مذاقیہ کلمات بھی مکس کریں تاکہ ماحول غیر سنجیدہ بنا رہے. تو جو لوگ جہاں ماحول غیر سنجیدہ ہوتا ہے وہاں لوگ قرآن کی تفسیر تھوڑی سنیں گے، حدیث کی شرح تھوڑی سنیں گے، وہاں لوگ فقہی مسائل تھوڑی سنیں گے. نہیں، لوگ کہیں گے کہ چسکا پیش کرو. اگر چسکا نہیں ہے تو لوگ اکتانے شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ لوگ اٹھ کے جا کے کسی اور مسجد میں جمعہ پڑھنے لگ جائیں گے کیونکہ یہاں چسکا نہیں ہے. اس وجہ سے کہ ان لوگوں کو چسکا ہی صرف خطابت کا ڈالا گیا ہے، علم کا تو چسکا ہی نہیں ڈالا گیا ان کو. قرآن اور حدیث اور اس کی تفسیر اور شرح اور فقہی مسائل اور دین کے اندر رجحان تباہ کو مضبوط کرنا یہ تو ڈالا ہی نہیں گیا ان کو. لہذا محراب و منبر سے علم کا ابلاغ کرنے والے خطباء کو چاہیے کہ وہ اپنی مجلس کو سنجیدگی کے ساتھ سینچے. جتنی زیادہ سنجیدگی ہوگی اتنا زیادہ علم کا ابلاغ بھی ہوگا، اس کے فوائد بھی سامنے آئیں. پھر آپ دیکھیں جب کوئی بندہ علم کی محفل ہے اور فضول کھڑا ہو کر بیجا سوال شروع کر دیتا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان ویسے تو بہت سارے نقصان ہے. بڑا نقصان یہ ہوتا ہے علم کے لیے سوال کیا، اس کا آپ کو جواب ملا، آپ کو بھی مل گیا، بہت ساروں نے اور نے سیکھ لیا. اور اگر آپ بیجا سوال کرتے رہیں گے، امتحاناً سوال کرتے رہیں گے اور بیجا سوال کرتے رہیں گے، آپ کو پتہ جو سکھانے والا بندہ ہے وہ دماغ میں کیا کچھ لے کے آیا ہے آج سکھانے کے لیے، وہ سارا صرف نظر ہو جائے گا آپ کے بیجا سوالات کی وجہ سے. کیونکہ آپ نے توجہ موڑ دی نا. تو وہ جو ایک سٹرکچر بنا کے لائے تھے علم کا اور آج اس کو گفتگو کے اندر عوام الناس کے سامنے پیش کرنا تھا، آپ نے بیجا سوال کر کر کے ذہن کی سمت کو پھیر دیا، اور جو ہزاروں سینکڑوں باتیں حکمت و دانائی کی جو لوگوں پر پیش ہونی تھی وہ آپ کے بیجا سوالات کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکی. اور بیجا سوال کرنے والا وہ ایک چیڑا آدمی ہوتا ہے جس نے نہ سیکھنا ہوتا ہے نہ سکھانا ہی دینا ہوتا ہے. لہذا علم کی مجلس میں سنجیدگی ضروری ہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیجا سوال نہیں کرنے چاہیے. پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا مال نہیں ضائع کرنا چاہیے. اللہ نے مال دیا ہے، آپ کی ضرورت کا جو ہے وہ آپ جائز امور میں استعمال کر سکتے ہیں. جائز امور میں استعمال کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نہ کنجوسی کی طرف جانا ہے نہ اسراف کی طرف جانا ہے. کنجوسی ایسا کہ ضرورت بھی آپ خرچ نہیں کرتے، یہ بھی غلطی ہے. جب آپ ضرورت پہ خرچ نہیں کرتے نا تو جن کو اس مال کی ضرورت ہوتی ہے ان میں تلخی بڑھتی ہے، شدت بڑھتی ہے، تکرار بڑھتی ہے، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے ضرورت کی جگہ مال خرچ کرنے سے اپنے آپ کو روک دیا ہے. لہذا آپ کنجوسی کر رہے ہیں اور اس کنجوسی کی بنیاد پر وہ ضروریات پوری نہیں ہوگی، اور وہ ضروریات جن کو چاہیے وہ لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں. اس لڑائی کی وجہ آپ کی کنجوسی ہے، اس لیے کنجوسی سے منع کر دیا. ہاں اسراف کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے کہ ضرورت وہاں پر 100 روپے کی ہے اور آپ نے وہاں 200 روپے لگا دیے. ایک چیز یہی محلے کی دکان سے 10 روپے کی مل جانی ہے تو آپ دور جا کے 100 روپے کی خرید کر یہ کیا کر رہے ہیں؟ مال صرف اسراف کر رہے ہیں، آپ ضائع کر رہے ہیں. اس طرح مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے. مال کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے، مال ایک نعمت ہے، لہذا آپ اس کو اچھی نیتوں کے ساتھ آپ جائز امور میں ضرورت کے تحت استعمال کریں، مال بڑھے گا بھی. اور اگر آپ اسراف کی طرف جائیں گے یا کنجوسی کی طرف جائیں گے تو آپ کے مال میں کمی کمزوری واقع ہونا شروع ہو جائے گی. تو مال کو ضائع مت کریں، بلکہ ذہن بنا لیں 100 روپے ہے نا، ضرورت آپ کی 50 روپے، تو بڑا جگرا کریں
جس رب نے یہ مال دیا ہے اگلے 50 روپے اس رب کی بارگاہ میں دے دیں. جگرا پیدا کرے نا کہ یہ رب نے مجھے مال دیا ہے, میری ضرورت صرف 50 روپے کی ہے اور 50 روپے میرے پاس اضافی ہے, تو آپ کسی فقیر کو, کسی ضرورت مند کو دے دیں اور کہ پوچھے تو نے کہنا یہ رب نے مجھے دیا ہے تو جتنی میری ضرورت تھی میں نے رکھ لیا ہے, باقی اسی رب کی بارگاہ میں نے مال واپس دے دیا ہے. تو کہا کہ مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. پھر آگے کہا کہ ماؤں کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. مائیں جو ہوتی ہیں نا وہ رقیق القلب ہوتی ہیں. باپ جو ہوتے ہیں نا, باپ بہت بہادر ہوتے ہیں, ماں بھی بہادر ہوتی ہے, لیکن ماں جو ہے جس طرح تربیت کے ساتھ اپنے بچوں کو سینچتی ہے اور کس طرح چھوٹی عمر سے بڑی کرتی ہے, ماں زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کو جی کیا جائے, اس کی بات پہ لبیک کہا جائے. باپ کو تو پھر لبیک آپ کو کہنا پڑے گا نا, آپ نہ کریں گے تو پھر آپ کو سیدھا بھی کر دیں گے. اس لیے ادھر تو آپ لبیک کہتے ہیں, ادھر تو آپ جی کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نہ تو میں اگر میں کر بھی دوں تو ہاں میں بدل دینی ہے. اور ماں جو ہوتی ہے وہ رحمت کا سمندر ہوتی ہے, تو ماں صبر کر جاتی ہے. تو اس لیے کہا کہ ماں چونکہ رقیق القلب ہوتی ہے لہذا ماؤں کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. جو تربیت گاہ ہوتی ہے جب اس کی نافرمانی شروع ہو جاتی ہے نا تو وہ جو تربیت کا ابلاغ ہوتا ہے نا وہ منقطع ہو جاتا ہے. وہ جو فیض ہوتا ہے نا تربیت کا وہ ختم ہو جاتا ہے. مطلب ماں ایک برے کام سے منع کر رہی ہے. اب ماں کی نافرمانی صرف گناہ ہی نہیں ہے, آپ اس نافرمانی سے برے راستے کی طرف بھی جا رہے ہیں. اور ماں کبھی بھی بری بات نہیں کہتی, باپ کبھی بری بات نہیں کہتا. باپ جب بھی فیصلہ کرتا ہے اپنی اولاد کے حق میں اچھا اور بہتر فیصلہ کرتا ہے. لہذا ماں باپ کی نافرمانی کبھی بھی دماغ سے گزرنی بھی نہیں چاہیے, گیان سے بھی نہیں گزرنی چاہیے. صرف ایک خاص بیریئر کے تحت اسلام نے منع کیا ہے کہ جب ماں باپ خلاف دین حکم دے, بس جب خلاف دین حکم دے تب ان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. لڑا تب بھی نہیں جائے گا پر فرما برداری نہیں کی جائے گی. اس کے علاوہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے. کسی کے ماں باپ مسلمان بھی نہ ہو اور ماں باپ کوئی بات کہے اور وہ اسلام کے خلاف نہ ہو, معاشیات کے متعلق ہو یا دنیاوی ضروریات کے متعلق ہو, تو اسلام تو کہتا ہے ماں باپ اگر غیر مسلم بھی ہے نا اور وہ اسلام کے خلاف حکم نہیں دے رہے ہیں, دنیاوی کسی کام کا کہہ رہے ہیں, تو تب بھی آگے بڑھ کے ماں باپ کی فرما برداری کرنی چاہیے. ماں باپ غیر مسلم بھی ہو, اسلام ان کی تضحیق کی اجازت نہیں دیتا. صرف ایک خاص کہ جب وہ تمہارے دین کے خلاف بات کرے اور آپ کو کہے کہ کوئی کام دین کا ہے اور وہ روکے تو پھر نہیں رکا جائے گا. لیکن یہ جو رکنا ہے اس میں ان سے جھگڑا بھی نہیں ہونا چاہیے, رکنا اس انداز میں چاہیے. تو کہا کہ ماؤں کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. پھر آگے کہا بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑنے یعنی درگور کرنے سے حضور نے منع فرمایا. پوری دنیا کے اندر یہ خاص چیز ہے, اس کو سمجھے. پوری دنیا میں مغربیت نے ایک ات مچائی. وہ کیا کہ یہ مغربی کلچر کے اندر نا عورت کو آزادی ہے اور اسلام آزادی نہیں دیتا. میں نے کہا عورت کبھی اپنے کردار کی سند تو تلاش کرے نا, ذرا جا کر ذرا غور تو کریں اپنی سند کے اوپر. معاشرے کے اندر عورت کو مقام ہی کیا دیا جاتا تھا, عورت اپنے اختیار سے زندہ نہیں رہ سکتی تھی. اپنے اختیار سے زندہ رکھنے کا یہ جو عمل ہے یہ حقوق بھی اسلام نے دی. ایک جہالت بھرا زمانہ تھا, دور تھا, بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ لڑی اور فرمایا کہ بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو. جب زندہ درگور کرنے کا رواج تھا تب ایک علم اٹھا, ایک ہاتھ اٹھا, ایک آواز اٹھی کہ بچیوں کو زندہ درگور مت کرو. کتنی بڑی جنگ ہے میرے مصطفیٰ نے جو لڑی ہے. اور یہ جنگ لڑی کس کی خاطر ہے؟ عورتوں کی خاطر لڑی ہے. اس سے عورتوں کی عزت ملی ہے. جس اسلام نے عورتوں کو زندہ رہنے کا حق دلوایا, اپنے اختیار سے زندہ رہنے کا حق دلوایا, آج اس اسلام کے بارے میں مغربی کلچر یہ جملے بولتے کہ اسلام نے عورت کو آزادی نہیں دی.
اسلام نے عورت کو صرف آزادی نہیں عزت بھی دی. آپ ویسٹرن کلچر میں چلے جائیں, وہاں پہ عورت اپنا علیحدہ کماتی, مرد علیحدہ کماتے. عورت کو اس سے بڑھ کر کیا اسلام عزت دے کہ جب عورت جو ہے بیٹی ہوتی ہے تو اس کے لیے باپ کمانے جاتا ہے. عورت عزت کے ساتھ گھر رہتی ہے, اور جب عورت بیائی جاتی ہے تو اس کے لیے کمانے اس کا شوہر جاتا ہے. عورت عزت کے ساتھ گھر رہتی ہے. عورت کو معاشرے کے ساتھ, معاشرے کی گندگی کے ساتھ لڑنے نہیں دیا جاتا, بلکہ عورت کے سامنے ایک ڈھال ہوتی ہے جو اس کی حفاظت کرتی ہے. وہ اس کا مرد ہوتا ہے. کبھی وہ اس کی صورت باپ کی ہوتی ہے, کبھی اس کی صورت شوہر کی ہوتی ہے. اس معاشرے میں یہ عورت کو عزت, اسلام اس سے بڑھ کر کیا عزت ہے. عورتیں مغربی کلچر میں چلے جائیں, عورتیں سڑکوں کے اوپر رلتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور اسلام کے معاشرے میں عورت جو ہے وہ عزت کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے. جس اسلام نے عورت کو معاشرے کی گرد راہ سے بچایا, آج اس اسلام پر مغربی کلچر یہ تانے اور یہ جملے کستے ہیں کہ ہم نے عورت کو عزت نہیں دی. اسلام سے بڑھ کر کائنات میں عورت کو عزت دینے والا اور کوئی نہیں. پھر آگے کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں دینے سے نا ہاتھ روکے مت. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا کاروبار رول گیا, میں نے کچھ مل نہیں رہا, میں پریشان ہو گیا ہوں, اچھا بڑا کاروبار تھا, اور پھر لوگ غلط فہمی کی طرف چلے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کسی نے کرا دیتا جی میرے اوپر. بھائی کسی نے آپ پر نہیں کرایا, جو کچھ بھی کیا آپ نے خود ہی کیا اپنے اوپر. جو ٹونا آپ نے کیا ہے نا, نافرمانی, رب کی نافرمانی کا ٹونا, وہ ہوا ہے آپ کے اوپر, آپ کا اپنے ہی جادو آپ کے اوپر اثر کر گیا ہے. آپ اس کو دیکھتے نہیں ہیں, اس بات کو غور میں نہیں لاتے. جب رب مال دے رہا تھا آپ کو تب آپ نے اللہ کی راہ میں دیا نہیں, تو یہ ٹونا کس نے کس پہ کیا ہے؟ آپ نے خود کیا اپنے اوپر. آپ کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے بے کس لوگ, یتامہ آپ کے سامنے تڑپتے رہے, آپ مجروں کے اندر جا کر لاکھوں لاکھ روپے اڑاتے رہے, پر آپ نے کبھی بھی یتیموں, فقراء, مساکین کی طرف دیکھا نہیں. آج جدو سنگی تو پھڑے گئے ہو تو ان کہندے ہو کہ ساڑھے کاروبار تے کسی نے کروا دیتا نہیں. کاروبار پر آپ کی نافرمانی کا جادو چل گیا سر. آپ کی نافرمانی کے ٹونے نے آپ کے کاروبار کو برباد کر دیا. آپ کو رب نے بڑے موقع دیے, آپ کو بڑی فرصت بھی تھی اس وقت, آپ کے سامنے بار بار حالات کی تصویریں کھینچ کے آتی رہیں, پر آپ کو اپنے مال پر اس وقت جنون ہی بڑا تھا. جب رب کی پکڑ آتی ہے نا تو ساری اکڑیں ٹوٹ جاتی ہیں. لہذا یہ جو باتیں جی مجھے کوئی سائیں بابا کے پاس لے جاؤ جی, وہ آگے سے حساب کتاب کر کے کوئی نئے پھٹے چھپا دیں نہ. جس وقت آپ کو تکلیف آئے نا اس وقت اپنے آپ کو ایک بند کمرے میں بند کر کے سوچیں, میں نے کیا رب کی نافرمانی کی ہے کہ میرے اوپر یہ وبال آیا. اس پر تو سوچا ہی نہیں. مجھے مسجد گئے کتنی دیر ہو گئی, میں نے کبھی سوچا نہیں. تسبیح کے اوپر اللہ کا ذکر کرتے کتنی دیر ہوئی, میں نے سوچا نہیں. مجھے قرآن پڑھے کتنی دیر ہوئی, میں نے کبھی سوچا نہیں. میرے پاس پیسہ ہے, فقیر دروازہ گڑگڑا کے چلا گیا, میں نے کبھی دیا نہیں. میرے محلے میں یتامہ, مساکین, غریب لوگ رہتے ہیں, وہ کیا کرے, سفید پوش اور غیرت مند لوگ ہیں, وہ مانگتے نہیں ہیں. پر میں بھی تو بے غیرت بنا رہا نا, میں نے بھی تو جا کے مدد نہیں کی. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر میری طرف متوجہ تھا تب میں نے بھی تو کسی پہ کرم نہیں کیا نا. آج جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری نافرمانی کی بنیاد پر اللہ کی پکڑ آ گئی ہے تو آج میں سائیں بابا کے پاس کیوں جا رہا ہوں؟ آج میں اپنے گناہوں کی درستگی کیوں نہیں کرتا ہوں؟ آج میں اپنے اندر کی کمی, کمزوریاں میں ان کو ٹھیک کیوں نہیں کرتا ہوں؟ جب وہ ساری ٹھیک ہو جائیں گی نا کاروبار بھی ٹھیک ہو جائے گا آپ کا. صبر و شکر نہیں ہے آپ کے پاس, کاروبار اچھا تھا. آپ کے پاس حیا نہیں ہے, کاروبار اچھا تھا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نے بھی تو موقع دیے نہیں آپ کو. آپ پیسے والے تھے, بے حیا بھی تھے, موقع ہی دیا نا آپ کو. آپ پیسے والے تھے, گندی جگہ پہ پیسہ لگاتے تھے, اچھی جگہ پہ آپ کو پیسے کی توفیق نہیں تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم نے مہلت دی کہ نہیں دی. آپ 10 سال سیٹھوں میں سیٹھ مشہور رہے اور گناہوں کے دلدل میں پھنسے رہے,
آپ کو شب و روز 24 گھنٹے روزانہ آپ کو مہلت دی، پر آپ نے اس مہلت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، پھر رب کی پکڑ آ گئی کہ جس وجہ سے پیسہ دیا تھا تم اس وجہ پہ تو خرچ نہیں کر رہے، لہذا اللہ کی پکڑ آئی اور اپنے گناہوں سے دھر لیے گئے ہو، اور جب گناہوں سے دھر لیے گئے ہو تو پھر کہتے ہو جی میرے اوپر کسی نے کروا دیا، اور پھر اس بدگمانی میں گناہ در گناہ، میرے چاچے کے منڈے نے کرایا ہے جی، فلاں میرے ساتھ اختلاف کرتے ہی فلاں نے کروایا ہوگا جی، نہیں کسی نے نہیں کروایا، آپ کے اندر ایک جن ہے خدا کی نافرمانی کا، یہ اس بنیاد پر سارے گناہوں کا وبال آپ کے سر پر ہے، آپ وہ جن خود نکال سکتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کی طرف آ جائیں، وہ جن نکل جائے گا، آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ لہذا فرمایا کہ اللہ کی راہ میں دینے سے ہاتھ نہ رک۔ دیکھیں کیا کسی بندے کے پاس 1 روپیہ دینے کی بھی توفیق نہیں ہے یار؟ اپنی سیلری دیکھیں، اپنے کاروبار کی منفعت کو دیکھیں، منافع کو دیکھیں، کیا اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیں، یار میں 10 روپے دینے والا بندہ بھی نہیں، میں 100 روپے دینے والا بھی نہیں ہوں؟ تو جب آپ اس پر غور کریں گے نا تو آپ خود کہیں گے نہیں یار میں تو 1000 روپے دے سکتا ہوں، اگر میں روزانہ کی بنیاد پر روزانہ 50 روپے بھی صدقہ دوں، اللہ کی راہ میں دوں، 50 روپے بھی میں دوں، تو یوں کر کے 30 دنوں میں تو کافی سارے پیسے اللہ کی راہ میں دے سکتا ہوں۔ میں کتنے پیسے ایسے رف اڑا دیتا ہوں، میں رف پیسے اڑانا بند کر دوں گا، یہی پیسے میں کسی جگہ جمع کرتا رہوں گا، کسی ضرورت مند کو دے دوں گا، اس کی دعائیں آپ کا بیڑا پار کر دیں گی۔ مظلوم کو دو، مسکین کو دو، غریب کو دو، خاص کر معاشرے میں یتامہ کو دو، آپ دیں، سارے جادو اس وجہ سے اتر جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، آپ بالکل سارے جادو اتر جائیں گے۔ اور پھر آگے کہا زبردستی کسی کا مال چھیننے سے حضور نے منع فرمایا۔ لوگ ڈاکہ مار لیتے ہیں اور گن پوائنٹ پہ لوگ جو ہے نا وہ مال لے لیتے ہیں، کتنی دردناک موت آتی ہے ایسے لوگوں کو، وہ اسی چیز کا ہی نتیجہ ہوتا ہے، ٹارگٹ کلر کے اندر مار دیے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ بعد میں اس کے اوپر لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے انداز میں کریں لوگ، ان کو ان کے پیسے ملتے ہوں گے، لیکن اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ چونکہ ڈاکے مار کے چوریاں کر کر کے اللہ کی مخلوق کو اتنی تکلیف دی ہے، ایسے لوگ حرام موت، بدترین موت مر جاتے ہیں۔ لہذا یہ جو بدترین موت ہوتی ہے نا، یہ صرف بدترین موت یہ دنیا کا ہی سانحہ نہیں ہوتا، اس بندے کے لیے یہ آخرت کی بربادی بھی شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ کسی بندے کی اچھائی اور برائی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہونا، اس کا مرنا دیکھ لو بس، اگر وہ نیکی پہ مر گیا ہے نا، بس سمجھو کہ وہ اپنی زندگی اچھی گزار گیا ہے، اس کی آگے بھی اللہ کی رحمت سے حسن ظن کرے کہ آگے بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ گناہ پہ مر گیا ہے نا تو سمجھ لو کہ اس نے اپنے آنے والی زندگی جو ہے نا، آنے والا حساب کتاب وہ بھی مشکوک کر لیا۔ اذیت نہ دے، کبھی بھی کسی کو اذیت نہ دے، معاف کر دینے کا عنصر اپنی طبیعت پہ غالب رکھے۔ کوئی بندہ تکلیف بھی دینا ذہن بنا لے، معاف کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے، معاف کر دینا۔ ایک بندے نے چوری کی نا، اعتراف کر گیا، معاف کر دے، اس کا متبادل بہت کچھ مل جائے گا۔ ہو سکتا ہے ہمارے معاف کر دینے کے عمل سے ہی وہ ہدایت پا جائے۔ بعض لوگ چوری کرنا برا کام ہے، لیکن جب چور کو بدترین یعنی اس کی چوری سے بڑھ کر سزا دی جاتی ہے نا، تو اس کے بفر جانے اور اس کے گمراہ ہونے کی یہ بھی وجہ ہوتی ہے۔ لہذا نہ چوری کرے، نہ کسی کو ظلم کا نشانہ بنائے۔ کوئی بھی عمل زندگی میں ایسا کبھی نہیں اپنانا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق، ایون کہ کوئی جانور بھی ہو رہا اس کو تکلیف ہو۔ 2 واقعات میں نے بیان کیے تھے بخاری شریف سے۔ ایک شخص تھا، اس نے کتے کو پانی پلایا، وہ جنت میں چلا گیا، اذیت سے بچا لیا نا کتے کو، یہ بخاری شریف میں ہے۔ اور ایک عورت تھی، اس نے بلی کو قید کر لیا اور ظلم کیا، اس بلی پر بیجا ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ تو اگر کوئی بندہ جانوروں کو آسانی دے تو جنت کا رستہ ہموار ہو جاتا ہے، اور جانور کے ظلم کرے تو دوزخ میں جاتا ہے، تو یہ جو انسان ہے یہ تو اشرف المخلوقات ہے۔ کہتے ہیں انسان کو زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ جیسے کوئی بندہ امن کا پہاڑ نہیں ہوتا، صبر کا پہاڑ ہوتا ہو، برداشت کا پہاڑ ہوتا ہو،
حسن زن کا پہاڑ ہوتا ہو کہ وہ کبھی بھی اپنے اندر ایسی چیز پیدا ہونے ہی نہیں دیتا جس سے کسی کو تکلیف ہوتی. اپنی زندگی کو اس طرف لائیں. یہ اس حدیث پاک کے مفادات ہیں. صحیح بخاری میں 2 مقام پر ہے 5673 6463. صحیح مسلم میں 2 مقام، ایک مقام پر 2816. سنن ابن ماجہ میں 4201. یعنی سیاستہ کی 3 کتابوں میں یہ روایت آئی. اب روایت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہرگز تم میں سے کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دے گا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ یہ بڑی توجہ سے سنیے گا، میں اس کی تشریح کی طرف آتا ہوں. فرمایا مجھے بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت میں مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ڈائریکٹ حدیث پاک میں تعلق ہو تو میں اس بنیاد پر خاص کر دوں گا کہ ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اور حضور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے. لہذا یہ جو حدیث ہے یہ مفاہی کی حدیث ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کی طرف نسبت کر کے امت کو سمجھایا ہے. اور کیا سمجھایا؟ اپنے اعمال پہ کبھی نازا نہیں ہونا چاہیے. اعمال جو ہوتے ہیں اور مجردن اعمال کی وجہ سے مجردن فی نفسی ہی بخشش نہیں ہوتی. بخشش اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے بخشش ہوتی ہے. اچھا پھر آپ کہیں گے کر سب یہ نمازیں، یہ ذکر و اذکار، یہ قرآن، یہ ساری باتیں، یہ جو اعمال ہے نا یہ بندے کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو بندہ اللہ کی رحمت کا مستحق کیسے ہوگا؟ یہ ساری اللہ کی فرما برداری ہیں. جب بندہ یہ اپناتا ہے تو اللہ کی رحمت کا استحقاق، یعنی وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے. اور جب اس کو اعمال کے ذریعے اللہ کی رحمت مل جاتی ہے، اللہ کی رحمت اس کو بخش دیتی. اور اعمال کے دوہرے فائدے ہیں. کیا ہیں دوہرے فائدے؟ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اعمال بندے کو اللہ کی رحمت کا مستحق بناتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مستحق بنا. یہ جو ہم سجدے کرتے ہیں، یہ سجدے، یہ رکوع، یہ قیام، یہ سجود، یہ قراءت، یہ تسبیح و تحلیل، یہ قرآن، یہ حسن اخلاق پہ زندگی بسر کرنا، یہ بندے کو اللہ کی رحمت کے قریب کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی رحمت بندے کو قبول فرما لیتی. جب قبول فرما لیتی تو بندہ بخشا جاتا ہے. لیکن یہ جو اپنی زندگی کے اندر دنیا سے بے رغبتی ہے، اپنی زندگی کے اندر دنیا کے ساری رنگینی جو دنیا کی ہے ترک کر کے اللہ کی یاد میں زندگی گزار دی ہے، اس کا دوسرا مفاد یہ ہے کہ جب بندے کی مجردن فی نفسی ہی بندے کی اللہ کی رحمت سے بخشش ہو جائے گی تو یہ اعمال جب بندہ جنت میں جائے گا نا تو دیکھا جائے گا کہ اس کے اعمال میں اغلب کیا ہے، غالب کیا ہے. کیا سجدے غالب ہے؟ کیا روزے غالب ہے؟ کیا نمازیں غالب ہے؟ کیا زکاتیں غالب ہے؟ سخاوت غالب ہے؟ تو اس کے اعمال میں باقی چیزوں کے ساتھ جس چیز کا غلبہ زیادہ ہوگا نا، مطلب نمازوں کا غلبہ زیادہ ہے، تو اس شخص کو کہا جائے گا کہ آؤ باب الصلاۃ سے جنت میں داخل ہو جاؤ. اگر سخی زیادہ ہے نا، سخاوت کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے، تو فرمایا جائے گا آؤ بھائی باب الزکات سے داخل ہو جاؤ. اگر طبیعت کے اندر فرائض کے روزوں کے ساتھ نوافل روزوں کی کثرت، یعنی اعمال میں یہ بہت غالب تھا، تو بندہ کہا جائے گا آؤ باب الصیام سے داخل ہو جاؤ. اس طریقے سے جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. تو جس چیز کا غلبہ زیادہ ہوگا اس طرح کے دروازے سے عزت و تکریم کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ جو جنت میں عزت و تکریم کے ساتھ داخل کیا جا رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ سجدہ ریزی ہیں، یہ قیام، یہ رکوعات، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل، یہ راتوں کو رو رو کے دعائیں مانگنا. کئی لوگ ایسے بھی ہوں گے جو باب الدعا سے داخل کیے جائیں گے. جنت کا دروازہ ہے وہ جو گر گڑا کے لوگوں کے لیے پہلے دعائیں مانگتے تھے اور اپنے آپ کو بعد میں رکھتے تھے. وہ جو امت کے لیے من حیث المجموع گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے والے ہیں، ان کی اعمال کے اوپر دعا کا غلبہ زیادہ تھا، ان کو باب دعا سے داخل کیا جائے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے زندگی میں ہر چیز ہی غالب کی ہو،
کبھی نماز کو کم نہیں کیا، کبھی روزے کم نہیں کیے، کبھی زکوٰۃ اور خیرات میں کمی نہیں کی، کبھی حسن اخلاق کو کبھی نہیں بھولے، کبھی دعا میں کمی نہیں کی، ان کے اوپر عبادت کا ہر عنصر غالب تھا. کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، 8 دروازوں سے بلایا جائے گا. اور پھر کیا ہوگا؟ جب بندہ جنت میں آ جائے گا نا، پھر اتنے تولے جان گے تواڈے اعمال، کس کیٹیگری کا آدمی ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں. تو پھر اس بندے کو اس کے اعمال کی بنیاد پر بخشش اس کی اللہ کی رحمت نے کر دی. اب اللہ اپنے کرم سے، اپنی خوشی سے، اپنی خوشنودی سے رب اس کو جتنا نواز دے یہ اس کا کرم ہے. لیکن جنت میں جا کر دیکھا جائے گا اس کے اعمال کس کیٹیگری کے ہیں، حتیٰ کہ اس کو اس کیٹیگری کا درجہ دے دیا جائے گا. پڑھتے نہیں وہ حدیثیں کہ حافظ قرآن اگر حلال و حرام قرآن کے جو ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرے تو قیامت کا دن آئے گا، اس کو جنت میں لا کر کہا جائے گا اب قرآن پڑھ اور ہر لفظ کے بدلے ایک درجہ چڑھ جا. نا قرآن پڑھنے کا عمل ہے. تو آپ دیکھتے ہیں حافظ قرآن نے ایک ایک لفظ یاد کرتے جو تکلیفیں برداشت کی تھی، وہ دنیا سے کٹا رہا، جو آپ کی تنہائیوں میں بیٹھ کے یاد کرتا رہا، اور مشکل سے وہ یاد کرتا تھا، کر کر کے پھر وہ کبھی اس کو سبق، کبھی سبکی، کبھی منزل کی صورت میں سناتا، اور 2-2.5 سال حفظ کرنے میں لگا دیے، اور اس کے بعد پھر ساری زندگی اس کو یاد کرتا رہا. پھر تراویح پڑھاتا تو ایک ایک بار کو 8-8 10-10 بار دہراتا تھا. اتنی تکرار اس نے قرآن کی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو تکرار ہے ایک ایک لفظ کی، یہ جو عمل ہے اس کا دنیا میں، یہ قیامت والے دن بڑا مہنگا بکے گا. دیکھیے گا جب قرآن کے ایک لفظ کے بدلے میں جنت کے ایک درجہ ملے گا، بڑی آنکھیں دیکھتی رہ جائیں گی. جنہوں ملا کہہ کے شان گھٹا دیتے تھے نا جب اس کی، مولوی صاحب اس طرح کے کمزور جملے بول دیتے تھے، وہ لوگ منہ بھی کھلا رہ جائے گا، آنکھیں بھی کھلی رہ جائیں گی جب ان کو قرآن کے ایک لفظ کے بدلے جنت کے ایک درجہ ملے گا، اور جنت میں وہ امیر ترین لوگوں میں سے ہوں گے. کبھی کسی کے اوپر حقارت نہیں کرنی چاہیے. تو یہ جو اعمال ہیں یہ پھر جنت میں جا کر ان کی قیمت کا پتہ چلے گا. وہ اعمال جو اللہ کے لیے کیے وہ تو برباد ہو جائیں گے نا. جب ایک بندے نے دکھاوے کے لیے عمل کیا، اور جب اس نے دماغ میں یہ سوچ لایا تھا نا کہ کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ کوئی مجھے نمازی کہے، بس یہ جملہ آتے ہی وہ پریکٹس تھی جو اس نے کر لی، یہ نماز ضائع ہو گئی. یہ تو اعمال کا حصہ بھی نہیں رہی، بلکہ الٹا ریاکاری کا گناہ جو ہے وہ نام اعمال میں لکھا ہے. تو اس لیے کہا کہ کبھی جب بھی آپ بخشش کی دعا مانگے نا، مجردن اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بار اپنے اعمال کو ہمیشہ یہی سمجھے گا مولا یہ تیری شایان شان نہیں ہے. میں نے جو کچھ بھی کیا ہے، میں شب و روز جو بھی کرتا رہا ہوں، اے مولا یہ تیری رضا کا ذریعہ ہے، پر یہ تیری شایان شان نہیں ہے. میں تو تیری بارگاہ سے تیری رحمت کا سوالی ہوں مولا، مجھے اپنی رحمت سے بخشش عطا فرما. یہ توقع کرنی چاہیے. اور جب یہ سب کر لے تو اپنے اعمال کی تحسین مانگنی چاہیے دوستو اللہ سے. تحسین کا مولا میرے اعمال اپنی رضا کے تابع فرما دے. جب تک تیرا کرم نہیں ہوگا نا، میرے اعمال تیری خوشنودی کا باعث نہیں بنیں گے. تیری عظمت و شان جس طرح تجھے لائق ہے یہ اس طرح کے نہیں ہوں گے. ہاں تیرا کرم ہوگا تو میں تیرا برگزیدہ بندہ بن جاؤں گا. سو تیرے کرم سے، تیری رحمت سے میں اس چیز کا سوالی ہوں کہ مجھے اپنی رضا کے تحت فرما دے. مولا مجھ سے راضی ہو جا، اور اپنے کرم سے مجھ سے وہ اعمال کروا کہ جس سے تو راضی ہو. یہ کچھ بھی تیری رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اپنے آپ کو حقیر، کمزور، عاجز و ناقص کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور اللہ کی رحمت کی عظمت کو اتنا بیان کرنا ہے. ہمارا بیان جتنا بھی ہم کر لیں کم ہے. جتنا اونچا کر کے رب کی رحمت کے سوالی بنو گے، اللہ کی بارگاہ میں اتنا اونچا مقام پا جاؤ گے.